Please like, share, subscribe and press the bell icon. अरीबा तंजीला पर खफा हो रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस कदर बढ़ चढ़ कर बोलने की। पहले फराब जैसी बला यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थी तो खैर थी, मगर अब तुम्हें मोहतात रहकर ऐसा कोई चैलेंज देना चाहिए था। गलती हो गई ईबी, माफ कर दो। तंजीला कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तुम्हारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारे ग्रुप की इज्जत खाक में मिल गई। देखा नहीं था वो अरूज और उसका ग्रुप कैसे हम पर हंस रहा था। जरा सोचो, तुम जीती हुई ट्रॉफी सिर्फ चंद लफ्ज कहने से हार गई। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, जिंदगी से नजर मिलाओ कभी, हार के बाद मुस्कुराओ कभी। फराब ने अरीबा के करीब ट्रॉफी रखते हुए लबों से परवीन शाकर का शेर फजाओं की नजर किया। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे मेरे जख्मों पर नमक पोशी करने, वो दांत पीसते हुए गोया हुई। अरे मैं क्यों ऐसा करने लगा, ये ट्रॉफी भी तो तुम्हारी है, वो मानी खेज अंदाज में बोला। क्यों, ये मेरी कैसे हो गई, उसने ताजुब से पूछा। भला मेरी और तुम्हारी चीजें बांटी हुई थोड़ी हैं, बस एक जुमले की दूरी है, फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो जुमला तो मैं कभी तुमसे नहीं कहूंगी, क्योंकि जमात को अपना पिया मानकर मैं उसकी हो चुकी हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं फरवा अफाक नहीं हूँ जो अपने फियांसी को छोड़कर किसी और को अपना पिया कह दे, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। ओह वेरी नाइस, इसका मतलब है तुमने वो बुक रीड कर ली, वो मुस्कुराया। कौन सी बुक, तंजीला ने हैरत से पूछा। तुम्हें बाद में बताऊंगी, इस बला के सामने कोई बात मुंह से निकालना बैल मुझे मार के मुतरादिफ है, वो तीखे लहजे में बोली। अरे तुम इतने हैंडसम लड़के को बला कह रही हो, फराब ने मसनूई हैरत से कहा। जो जैसा हो उसे वैसा ही कहा जाएगा, वो नखवत से बोली। थैंक्स हनी, पास से गुजरती एक खूबसूरत लड़की ने कहा, जिसे फराब ने फूलों की क्यारी से गुलाब तोड़कर थमाया था। तुम जैसे लड़के ऐसे ही अपनी खूबसूरती और उम्दा पर्सनैलिटी का फायदा उठाते हुए लड़कियों को चक्कर देते हो, वो जलकर बोली तो फराब के हलक से जोरदार कहका बुलंद हुआ, जबकि तंजीला ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। यानी कि दूसरे लफ्जों में तुम मेरे हैंडसम होने का इकरार कर रही हो, वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जंगलों के सफर में आसेब से बच गई थी मैं, जंगलों के सफर में आसेब से बच गई थी मैं, शहर वालों में आते ही पीछे ये कैसी भला लग गई। अरीबा ने जवाब में पैर पटकते हुए परवीन शाकर का शेर कहा और भुनाई हुई वहां से चल दी, जबकि उसे अपने पीछे फराब का जोरदार कहकहा सुनाई दिया था। मोबाइल की काफी देर बेल बजने के बाद बिलाखिर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलामुअलैकुम, बशर स्पीकिंग, कॉल रिसीव करने वाले ने कहा। मिस्टर बशर, तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे या नहीं, अरीबा का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। जी, अब मैंने क्या किया जो आप मुझ पर बरस रही हैं, दूसरी तरफ से ताजुब भरे लहजे में पूछा गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो मैंने आपको कॉल कब की? कॉल नहीं की, मगर मैसेजेस से तो मेरी जान को अजाब बनाए रखा, वो तुर्श लहजे में बोली। ऐसा इसलिए हुआ कि आपने दोबारा कॉल करने से मना किया था, मैसेजेस करने से नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया तो इतने गैज़ो गज़ब के बावजूद अरीबा के लबों पर मुस्कुराहट रक्स कर गई। वैसे आपको मेरे सेंड किए हुए एसएमएस कैसे लगे, अच्छे थे ना? बशर के लहजे में इश्तियाक था। हाँ, तुम्हारी चॉइस बहुत नाइस है,
میسیجز سے وہ واقعی امپریس ہوئی تھی، اس لیے تعریف کر گئی۔ یہ آپ میرے ایس ایم ایس کی چوائس کے متعلق کہہ رہی ہیں یا میرے اس شخصیت کے انتخاب کے متعلق جس نے میرے میسیجز ریسیو کیے تھے؟ وہ شخص واقعی بات سے بات نکالنے کا ہنر جانتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کس کے متعلق کہنا چاہیے؟ اصل میں اچھے ایس ایم ایس کو سینڈ کرنے کا لطف جبھی آتا ہے جب ریسیو کرنے والی شخصیت باذوق ہو، اور میرے خیال میں میرے میسیجز کی یہ خوش قسمتی رہی کہ انہیں ریسیو کرنے والے پرسن نے انہیں اپنی خوبصورتی سے کئی چاند اور لگا دیے۔ ویسے مسٹر بشر، کہنا پڑے گا تم مکھن لگانے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، تو پھر اگر اجازت ہو تو کبھی کبھی آپ کو کال کر کے آپ کی جھوٹی تعریف کے مینار تراش دیا کروں؟ نہایت ڈھٹائی سے پوچھا گیا۔ اور تو تم میں کوئی خوبی شاید نہ ہو، مگر ایک ضرور ہے کہ تم سے بات کر کے موڈ فریش اور لب ہنسنا سیکھ جاتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار تم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب مجھ جیسے ناچیز بندے کو زمین سے اٹھا کر ایک خوبی کے سہارے آسمان پر لٹکانے جیسی عنایت کرنے پر میں آپ کی تعریف کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں مکھن لگا رہا ہوں، اس لیے مکھن نہیں لگاتا، صرف دہی پر گزارا کرتے ہوئے فون بند کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اب تو آپ کی پرمیشن مل گئی ہے تو کبھی آپ کو رات کے وقت بات کرنے کی زحمت دوں گا، کیونکہ غریب آدمی ہوں، دن کو صرف موبائل بامشکل اٹھا پاتا ہوں، اس کا بھاری بل نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے سیل فون ساتھ پڑی تپائی پر پھینک دیا۔ ایبی، یہ تم روز شام ہوتے ہی کہاں غائب ہو جاتی ہو اور تمہارا سیل فون بھی آف ہو جاتا ہے؟ تنزیلہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کدھر غائب ہونا ہے، بس تمہیں کچھ ہی دنوں میں سرپرائز دینے کا سوچ رہی ہوں، انتظار کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیسا سرپرائز؟ تنزیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ کہا نا انتظار کرو، جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ الماری سے خوبصورت اور بیش بہا قیمتی سوٹ نکالتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ کب لیا؟ تنزیلہ نے سوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 2 روز پہلے پاپا کے ساتھ بازار گئی تھی تب۔ انکل کے ساتھ کیوں؟ وہ شکوہ کر رہے تھے کہ میں سنڈے کو بھی انہیں کمپنی نہیں دیتی۔ ایبی، تم کیا کرتی پھر رہی ہو کہ کسی کے لیے بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ تنزیلہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ بس کچھ ہی روز میں تمہیں معلوم ہو جائے گا اور یقیناً تم بہت خوش ہوگی۔ ایسا کیا کر رہی ہو؟ بس ہے کچھ خاص؟ اچھا یاد آیا، فراب کون سی بک کی بات کر رہا تھا؟ تنزیلہ نے اچانک یاد آنے پر چونکتے ہوئے پوچھا۔ کس منحوس کا نام لے دیا، اچھے بھلے موڈ کا ستیاناش کر دیا، وہ کرکرے لہجے میں بولے۔ موڈ کو چھوڑو، سیدھی طرح جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، تنزیلہ نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا۔ جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم جیسوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی جملہ، فقرہ یا اشعار فراب جیسے لفنگوں کو مہیا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی نئے موصوف ادبی دنیا میں وارد ہوئے ہیں جنہوں نے میں تمہاری ہوں پیا کے عنوان سے اپنی بک مارکیٹ میں انٹر کی ہے۔ نام تو دیکھو، میں تمہاری ہوں پیا۔ عریبہ کا لہجہ طنز و مزاح سے بھرپور تھا۔ نہیں یار، اتنا پیارا اور رومانٹک تو نام ہے۔ تنزیلہ کے لہجے میں ستائش تھی۔ نام تو کوئی ڈھنگ کا ہونا چاہیے جسے ہر کوئی آسانی سے پکار سکے۔
اب میری یہ بک خریدنے کی روداد سن لو۔ میں شاپ پر کچھ ناولز خریدنے گئی اور خریداری کر رہی تھی کہ ایک لڑکی نے آ کر سیلز مین سے میں تمہاری ہوں پیا ناول طلب کیا۔ سیلز مین نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کمال اداکاری سے دوبارہ ناول کا نام پوچھا۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے بتایا، میں تمہاری ہوں پیا۔ سیلز مین بڑی دل فریب مسکراہٹ سے الماری کی طرف بڑھ گیا، جیسے لڑکی نے خاص اسے کہا ہو کہ وہ اس کی ہے۔ اس نے تنزیلہ کے کمنٹس کو رد کرتے ہوئے کہا، تو اگر لڑکی کو اتنی جھجک تھی اور اس نے اپنے اوپر معصومیت کا خول چڑھا کر یہ لیبل لگایا ہوا تھا کہ میں ہر بدتمیزی خاموشی سے برداشت کر لیتی ہوں، تو اسے چاہیے تھا ناول کا نام ایک چٹ پر لکھ کر لاتی اور سیلز مین کو تھما دیتی کہ یہ بک دے دو۔ سیلز مین نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں نہیں کی، حالانکہ تم نے بھی وہ بک خریدی؟ تنزیلہ نے کہا تو وہ اس کا منہ تکتی رہ گئی، پھر قدرے توقف سے بولی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اصل میں تانی لڑکیوں کو یا تو گھر میں رہنا چاہیے یا پھر باہر نکلنا ہے تو کانفیڈنس عروج پر ہونا چاہیے کہ بدتمیزی کرنے والا 100 بار سوچے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی واقعی معصومیت کے کھول میں لپٹی ہوئی تھی۔ شکر ہے تم نے میری کوئی بات تو مانی، تنزیلہ نے شرارتی لہجے میں کہا تو اریبہ نے مصنوعی غصے سے اسے تکیہ دے مارا تھا۔ ہمدانی صاحب نے فائٹ ون کرنے پر اسپیشل پرائز کے طور پر فراب کو ایک دلکش سپورٹس بائک دی تھی، جسے اس نے کافی تردد کے بعد قبول کیا تھا، مگر اس وقت اسے صحیح معنوں میں بائک کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا اور وہ بہت تیزی سے بائک بھگائے گھر کی جانب رواں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے ریحانہ بیگم کا فون آیا تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک پی سی او سے اسے کال کی تھی اور روتے روتے بتایا تھا کہ رفعت خاتون کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بار بار بے سدھ ہو رہی ہیں۔ فراب نے انہیں حوصلہ دیا کہ ہمت سے کام لیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اور اب وہ تیز رفتاری کے کار توڑتا ہوا جلد سے جلد گھر پہنچنے کی سعی میں تھا۔ وہ گھر پہنچا تو رفعت خاتون کی حالت واقعی بہت نازک تھی۔ انہیں اگر جلد ہاسپٹل نہ پہنچایا جاتا تو ان کی جان جا سکتی تھی۔ فراب نے برق رفتاری سے ٹیکسی کا بندوبست کیا اور ریحانہ بیگم کے ہمراہ رفعت خاتون کو لے کر ہاسپٹل کی جانب چل دیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی رفعت خاتون کو ایمرجنسی روم میں بھیج دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے بعد ریسیپشن پر انہیں 25,000 روپے جمع کروانے کو کہا گیا، کیونکہ رفعت خاتون کے معدہ میں رسولی تھی اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ یہ بات ریحانہ بیگم بھی جانتی تھیں کہ اب اور دیر کی گنجائش نہیں رہی، آپریشن ناگزیر ہے۔ 25,000 کا سن کر وہ کرسی پر ڈھہ سی گئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر روپے پاس ہوتے تو آپریشن بہت پہلے نہ کروا لیتی۔ فراب نے گھر سے نکلتے وقت جتنی رقم پڑی تھی سب اپنے والیٹ میں ڈال لی تھی، اس لیے اسے اس وقت کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر آئندہ کے اخراجات کی فکر اسے ستانے لگی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.